तुमने मुझसे मेरी रोशनी छीनने की कोशिश की, हाँ? इसके अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। शेख मोहतरम की जान लेना चाहिए। टिंगरी, तुम्हें इंतकाम लेने की हिम्मत है, तुम जाओ नाइमान। शमन, उठो। शमन, इधर आओ। क्या चीज हो तुम? इधर आओ जरा। जाओ शमन। देखो अंजाम। शमन, उस्मान नहीं। मैं तुमसे तुम्हारा अंधेरा छीनने जा रहा हूं। नौकरो, हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करके देख लो फिर से। छीन लूंगा तुमसे। मैं तुम्हारे अजीजों को, मैं तुम्हारे लोगों की जानें ले लूंगा उस्मान। मैं कसम खाता हूं। चलो। सफर नहीं रुकेगा। अब पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है मेरी बेटी। अब ये नहीं शहर चलें, सफर यहीं खत्म करें। सफर जारी न रखें बाबा। शेख मोहतरम, वुजू करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। शेख मोहतरम, क्या आप यही चाहते हैं? शेख मोहतरम, वो तुम जैसा हो सकता है। फिर कोई अलविदा नहीं। जो हमें रास्ते में मिले जाने से पहले मिल लेता है। अलविदा कहने वाला। लेकिन आपको देखकर अच्छा लग रहा है। डर था कि आप अलविदा कहे बगैर चले जाएंगे। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है उस्मान साहब। मुझे सुकून महसूस होगा जो मुझे दिली इत्मीनान रहेगा। देखो, तुम इनके साथ जाने की इजाजत है, ये वाज़ेह है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तुर्गुत मेरे भाई, क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? अब से फर्ज की मैं खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूं। हमारा कबीला आपका मकरूज है, मगर माफ किया। मुझे कब माफ करोगे? माफ किया मेरे भाई। आप अपने तुर्गुत को माफ कर दें उस्मान साहब। सलामती से जाइए, सलामत रहिए। चलता हूं। सब सलामत रहें। किस्मत अच्छी हो इंशाल्लाह। और वतन की आप निगरानी करेंगे। वालिदा सुल्तान ने मलहून खातून को कैद कर लिया है। सिपाहियों, इन सब का अंजाम एक ही होगा। सही वक्त आने पर जो मेरी खातून और मेरे खानदान के बारे में झूठ करेगा, उसकी मैं जुबान काट दूंगा। वो हम पर हर तरफ से हमलावर हो रहे हैं। क्या कह रहे हो ये? उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की है। लेकिन किस बात पे?
ناظرین، کرلس عثمان کے سیزن 4 کے ایپیسوڈ 165 کے آغاز میں ہمیں سب سے پہلے جنگل میں نعمان کے سپاہیوں اور عثمان کے سپاہیوں کے درمیان جنگ کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عثمان کا ہر سپاہی بڑی بہادری و دلیری سے نعمان کے سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بالا خاتون اور شیخی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد عثمان کا سامنا نعمان کے حکیم شمن سے پڑتا ہے۔ عثمان صاحب شمن کو فوراً سے پکڑ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد نعمان کی نظر جیسے ہی شمن پر پڑتی ہے تو وہ عثمان سے کہتا ہے کہ شمن کو چھوڑ دو، لیکن اس کے باوجود عثمان صاحب اپنی تلوار کو شمن کی گردن پر رکھ کر نعمان سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے، نعمان، تم نے میرے شیخ کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، شیخ میری روشنی ہے، اب میں تم سے تمہارا اندھیرا چھیننے جا رہا ہوں، اس کا انجام اب تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے۔ اور یہ کہنے کے بعد عثمان صاحب اپنی تلوار سے شمن کا سر قلم کر دیتے ہیں، جس پر آگے سے نعمان غصے میں عثمان سے کہتا ہے، عثمان، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے تمام لوگوں کو مار ڈالوں گا، تمہارے عزیزوں کو تم سے چھین لوں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ سب کر کے رہوں گا۔ جس پر آگے سے عثمان نعمان سے کہتا ہے، ہاں دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر سکتے ہو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر تم میرے ساتھ کیا کر سکتے ہو، لیکن تم کبھی بھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد نعمان اپنے منگول سپاہیوں سے کہتا ہے، نوکرو، اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ نعمان کے جانے کے بعد عثمان صاحب فوراً سے شیخ کے پاس آتے ہیں، چونکہ شیخ کا ہاتھ کافی زخمی ہوتا ہے، اس لیے عثمان صاحب بالا خاتون شیخ سے یہی کہتے ہیں کہ اب آپ کو اپنا سفر ملتوی کر دینا چاہیے اور ہمارے ساتھ یعنی شہر جانا چاہیے۔ جس پر آگے سے شیخ بالا خاتون سے کہتے ہیں، نہیں، میں سفر کو ملتوی نہیں کر سکتا، اب میرے پاس کوئی وجہ باقی نہیں رہی، یہ زخم اتنا گہرا نہیں ہے، مجھے صرف وضو کرنے میں ہی مسئلہ ہوگا۔ تو آگے سے ترگت صاحب شیخ سے کہتے ہیں، میرے شیخ، مجھے ڈر تھا کہ آپ ہمیں الوداع کہے بغیر چلے جائیں گے، لیکن اب آپ کو دیکھ کر کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جس پر آگے سے شیخ ترگت صاحب سے کہتے ہیں، الوداع کہنے والا جانے سے پہلے ملتا ضرور ہے، پھر کوئی الوداع نہیں، اور جو ہمیں راستے میں ملے وہ تم جیسا ہو سکتا ہے ترگت۔ جس پر آگے سے عثمان صاحب شیخ سے کہتے ہیں، میرے شیخ محترم، کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ جس پر آگے سے شیخ عثمان صاحب سے کہتے ہیں، جی میں ایسا ہی چاہتا ہوں میرے حضور۔ تو آگے سے ترگت صاحب عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں، عثمان صاحب، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے عثمان صاحب ترگت صاحب سے کہتے ہیں، ترگت میرے بھائی، تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تمہیں اجازت ہے کہ تم شیخ کے ساتھ جا سکتے ہو، اور اگر تم شیخ کے ساتھ جاؤ گے تو مجھے دلی سکون محسوس ہوگا، مجھے اطمینان ہوگا۔ تو آگے سے ترگت صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں، عثمان صاحب، میری صرف اور صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ اپنے ترگت کو معاف کر دیں۔ تو آگے سے عثمان صاحب ترگت صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بھائی، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تم مجھے کب معاف کرو گے؟ تو آگے سے ترگت صاحب ہنستے ہوئے عثمان صاحب سے کہتے ہیں، عثمان صاحب، میں نے آپ کو بھی معاف کیا۔ تو آگے سے عثمان صاحب ترگت صاحب سے کہتے ہیں، مگر ہمارا قبیلہ آپ کا مقروض ہے ترگت۔ جس پر آگے سے ترگت صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں، عثمان صاحب، میں خدمت کے لیے ہمیشہ سے حاضر ہوں، اور اب سے فرض اور وطن کی نگرانی عثمان صاحب آپ کریں گے۔ جس پر آگے سے عثمان صاحب ترگت صاحب سے کہتے ہیں، انشاءاللہ، اگر قسمت اچھی ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ جس پر آگے سے ترگت صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں، انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ترگت صاحب تمام سپاہیوں سے پوچھتے ہیں، میرے سپاہیوں، کیا آپ لوگوں نے مجھے معاف کیا؟ تو آگے سے تمام سپاہی ترگت صاحب سے کہتے ہیں، ترگت صاحب، ہم نے آپ کو معاف کیا۔ اور اس کے بعد ترگت صاحب تمام لوگوں سے گلے ملتے ہوئے رخصت لے کر شیخ کے ساتھ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ناظرین، شیخ اور ترگت صاحب کے جانے کے بعد سپاہی آ کر فوراً سے عثمان صاحب کو خبر دیتا ہے کہ اسمہا سلطان نے ملہون خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ جس پر آگے سے عثمان صاحب سپاہی سے پوچھتے ہیں، لیکن کس بنا پر؟ تو سپاہی عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ ملہون خاتون نے اسمہا سلطان کو مارنے کی کوشش کی۔ جس پر آگے سے عثمان صاحب غصے میں کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہم پر ہر طرف سے حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن میں اس کی زبان کاٹ دوں گا جو میری خاتون اور میرے خاندان کے بارے میں جھوٹ کہے گا، اور انشاءاللہ صحیح وقت آنے پر ان سب کا انجام ایک ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ فوراً سے میرا گھوڑا لے کر آؤ۔ اس کے بعد ناظرین، ہمیں سعود میں اسمہا سلطان، ملہون، بینگی خاتون اور اسما کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر اسما کی موت ہو جاتی ہے، اور اسما کی موت پر بینگی خاتون رو رہی ہوتی ہیں، اور یہاں پر ملہون خاتون کو اسمہا سلطان کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہوتا ہے۔ جس پر آگے سے ملہون اسمہا سلطان سے کہتی ہیں، اسمہا سلطان، تم ایک بہت بڑی شیطان ہو، میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور تمہارے اس جھوٹ پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، اور تم بہت جلد معصوموں کے خون میں ڈوب جاؤ گی۔ جس پر آگے سے اسمہا سلطان ملہون سے کہتی ہیں کہ اگر اسما کو میں نے مارا ہوتا تو اس زخم پر میرا خون ہوتا، اور یہ زخم بھی اسما کو میں نے دیا ہوتا، لیکن یہ خنجر
جس پر میرا خون ہے یہ تمہارا ہے ملعون۔ اور اس کے بعد اسمہا سلطان بینگی خاتون کو دیکھتے ہوئے ملعون سے کہتی ہے کہ میرے پاس گواہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد اسمہا سلطان سپاہیوں کو حکم دیتی ہیں کہ وہ ملعون کو اپنے ساتھ لے کر زندان میں لے کر چلے جائیں۔ اب ملعون کے جانے کے بعد اسمہا سلطان دوبارہ سے بینگی خاتون سے پوچھتی ہیں کیا میں نے ٹھیک کہا کہ میرے پاس گواہ موجود ہے؟ تو آگے سے غصے میں بینگی خاتون اسمہا سلطان سے کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو آگے سے اسمہا سلطان غصے میں بینگی خاتون سے کہتی ہیں کہ اٹھ جاؤ، کیا تم نے نہیں سنا؟ اٹھ جاؤ بینگی خاتون، جس پر آگے سے بینگی خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بینگی خاتون کے کھڑے ہونے کے بعد اسمہا سلطان غصے میں بینگی خاتون سے کہتی ہیں کہ اسما نے میری جان لینے کی کوشش کی، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا، جس پر آگے سے بینگی خاتون روتے ہوئے اسمہا سلطان سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اسما بہت چھوٹی ہے، آپ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، اسما میری بیٹی جیسی تھی۔ جس پر آگے سے اسمہا سلطان بینگی خاتون سے کہتی ہیں کہ جب اسما ناکام ہوئی تو ملعون خاتون نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اس نے مجھ پر خنجر سے وار کیا، اور یہ سب تم نے دیکھا ہے، اس لیے تم میری گواہ ہو، اور یہ سب جلالی بھی جانتا ہے، اور اسی لیے تم میری عدالت میں آؤ گی اور میری گواہ بنو گی۔ جس پر آگے سے بینگی خاتون اسمہا سلطان سے کہتی ہے کہ اسما نے کچھ نہیں کیا، آپ نے بنا کسی قصور کے اسے مار ڈالا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن آپ نے اسے مار ڈالا۔ تو آگے سے اسمہا سلطان غصے میں بینگی خاتون سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا بینگی، اگر تم نے حکومت کرنا ہے تو اپنے دل سے سب سے پہلے یہ رحم کو نکالنا ہوگا، تمہیں کسی پر بھی ترس نہیں کھانا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی کے سامنے کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں دکھانی۔ اب یہاں سے جاؤ اور جنازے میں شامل ہو، اور جنازے میں شامل ہونے کے بعد تمہیں سب سے پہلے میری عدالت میں آنا ہوگا اور میری گواہ بننا ہوگا، اور سب کو یہی بتانا ہوگا جو میں نے تم سے ابھی کہا ہے بینگی خاتون، سمجھ میں آئی تمہیں؟ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا جیسے میں نے تم سے کہا ہے، اور تم نے میرے لیے وہ نہ کیا جو میں تم سے چاہتی ہوں، تو میں تمہاری اصلی بیٹی تم سے چھین لوں گی۔ یہ بات یاد رکھنا بینگی خاتون، اور مجھے یقین ہے بینگی خاتون کہ تم ایک ذہین عورت ہو، اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں یعنی شہر میں عثمان کے دونوں بیٹوں کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر اورحان کافی غصے میں ہوتا ہے کہ اس کی والدہ کو اسمہا سلطان نے گرفتار کر لیا ہے۔ اورحان تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ سپاہیوں، اب ہم چپ بیٹھنے والے میں نہیں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی والدہ کو اسمہا کے ظلم کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ اب میرا صبر ختم ہو چکا ہے، ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد اورحان تمام سپاہیوں سے کہتا ہے کہ آپ فوراً سے گھوڑے تیار کریں، ہم ابھی اسی وقت سعود جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے۔ تو آگے سے الہ الدین اورحان کو روک لیتا ہے۔ الہ الدین اورحان سے کہتا ہے میرے بھائی، ہم کسی سے مشورہ کیے بغیر جا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس پر آگے سے اورحان الہ الدین سے کہتا ہے میرے بھائی، ہم ایسے حالات میں چپ نہیں بیٹھ سکتے، اسمہا سلطان میری والدہ کو مارنا چاہتی ہے لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور ہم مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہنے کے بعد اورحان جیسے ہی جانے لگتا ہے تو بالا خاتون بھی یعنی شہر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور محل کے اندر آ کر فوراً سے اپنے دونوں بیٹوں کے پاس آتی ہیں۔ بالا خاتون اپنے دونوں بیٹوں سے کہتی ہے میرے بیٹوں، آپ کو پرسکون رہنے کی ضرورت ہے، میں سب جانتی ہوں۔ جس پر آگے سے اورحان بالا خاتون سے کہتا ہے کہ میں اس وقت پرسکون نہیں رہ سکتا، اور مجھے سکون تب ملے گا جب اپنی والدہ کو اسمہا سلطان کے چنگل سے آزاد کر لوں گا۔ اور یہ کہنے کے بعد اورحان جیسے ہی جانے لگتا ہے تو بالا خاتون اورحان کو روک لیتی ہے۔ بالا خاتون اورحان سے کہتی ہے بیٹا رک جاؤ۔ جس پر آگے سے اورحان بالا خاتون سے کہتا ہے بالا والدہ، میں کیسے رک سکتا ہوں، میری والدہ خطرے میں ہے کہ ہم سب لوگ اسمہا سلطان کے بہتان پر خاموش رہیں گے۔ جس پر آگے سے بالا خاتون اورحان سے کہتی ہے میرے بیٹے، ہم پہلے بھی کبھی بھی چپ نہیں رہے اور نہ اب چپ رہیں گے، اور تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ عثمان صاحب پہلے ہی سعود جا چکے ہیں اور عثمان صاحب بھی وہاں جا کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ جس پر آگے سے اورحان بالا خاتون سے کہتا ہے کہ میں آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد اورحان جیسے ہی جانے لگتا ہے تو آگے سے بالا خاتون اورحان سے کہتی ہے کہ یہ عثمان صاحب کا حکم ہے اورحان، اور تم الہ الدین کے ساتھ مل کر یعنی شہر کی حفاظت کرو گے، عثمان صاحب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے اورحان۔ اور یہ سننے کے بعد اورحان چپ ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد واپس سے جانے لگتا ہے اور بالا خاتون سے کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے سردار کا حکم ہے۔ تو آگے سے بالا خاتون اورحان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اورحان بیٹا یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہمیں نعمان سے اپنے شہر کو محفوظ کرنا ہے، وہ کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور یہ فرض بہت بڑا ہے اور اس فرض کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ اور ملعون خاتون کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس معاملے میں بینگی خاتون سے ضرور سوال کروں گی۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر آپس میں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ملعون خاتون کو سزا ملنی چاہیے، وہ آخر والدہ سلطان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد اسمہا سلطان کا ایک آدمی آ کر اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ ملعون خاتون کو سزا ملنی چاہیے
اگر وہ اسمہا سلطان کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گی، جس پر آگے سے تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ساتھ میں اسمہا سلطان کا آدمی تمام لوگوں سے یہ بھی کہتا ہے کہ چاہے وہ سردار کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اسے پھر بھی سزا مل کر رہے گی، لیکن ہم لوگ پہلے حقیقت معلوم کریں گے اور والدہ سلطان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جس پر آگے سے تمام خواتین کہتی ہیں بالکل ہم ایسا ہی کریں گے، انصاف ہمیں ملنا چاہیے، قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب تمام سپاہیوں کے ساتھ آخر کار سعود پہنچ ہی جاتے ہیں۔ عثمان صاحب جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہ فوراً سے اسمہا سلطان کا نام لیتے ہیں، تو بازار میں موجود تمام لوگ جو ملعون پر انگلیاں اٹھا رہے تھے وہ عثمان صاحب کے پاس آتے اور عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، آخر ملعون خاتون ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں ملعون کو زندان میں دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ملعون سے ملنے کے لیے اسمہا سلطان اور ان کے 3 سپاہی زندان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ زندان کے اندر آتے ساتھ ہی اسمہا سلطان ملعون سے کہتی ہے ملعون تم فکر نہ کرو، تم یہاں پر ناخوش نہیں رہو گی۔ جس پر آگے سے ملعون اسمہا سلطان سے کہتی ہے کہ میں یہاں پر بالکل بھی ناخوش نہیں رہوں گی اسمہا، مگر جب میں تمہیں یہاں پر لے کر آؤں گی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ جس پر آگے سے اسمہا سلطان طنزیہ انداز میں ملعون سے کہتی ہیں کہ مجھے تم پر ترس آتا ہے، تمہارے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے ملعون، تم لوگ حد سے زیادہ گزر جاتے ہو، اور پھر مجھے تمہاری قیمت پر ترس آتا ہے جو تم لوگوں کو چکانی پڑتی ہے۔ جس پر آگے سے ملعون اسمہا سلطان سے کہتی ہیں تو کیا تم بہتان لگا کر مجھ سے بدلہ لوگی؟ جس پر آگے سے اسمہا سلطان ملعون کو ہنستے ہوئے کہتی ہیں کہ ملعون خاتون اب اپنے سارے ادھورے خواب اس زندان میں پورا کریں گی۔ جس پر آگے سے ملعون اسمہا سلطان سے کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں مارنا چاہتی تو تم یہاں پر میرے سامنے زندہ کھڑی نہیں ہوتی اور اس کے بعد میں اپنے کیے کی قیمت چکاتی۔ جس پر آگے سے اسمہا سلطان ملعون سے کہتی ہے کہ تم کافی قابل رحم ہو ملعون، اور تم یہ سوچ رہی تھی کہ تم اسمہا سلطان کو معاف کرو گی، اور تمہارے عثمان کی اوقات گھاس سے زیادہ نہیں ہے جو میرے رستے پاؤں کی خاک بن جاتا ہے۔ جس پر آگے سے ملعون ہنستے ہوئے اسمہا سلطان سے کہتی ہے کہ اسمہان تم ایک چنار کو گھاس سمجھ بیٹھی ہو، اور اب دیکھتے ہیں کہ ہم تمہارے پاؤں کی گھاس بنتے ہیں یا پھر تم۔ جس پر آگے سے اسمہا سلطان ملعون سے کہتی ہے کہ تم بہت ہی ایک ناممکن خواب دیکھ رہی ہو ملعون، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اسمہا سلطان سپاہیوں سے کہتی ہے کہ اسے لے جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ اسے تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ جس پر آگے سے ملعون اسمہا سلطان سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو، تو آگے سے اسمہا سلطان ملعون سے کہتی ہے کہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں سعود کے باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر برہان عثمان صاحب سے پوچھتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، تو آگے سے عثمان صاحب برہان سے کہتا ہے اب یہ رک جاؤ برہان، انہوں نے باہر کے لوگوں کو بھڑکا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد لوگ آگے بڑھ کر عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس سلسلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں عثمان صاحب، لیکن عثمان صاحب کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ تو تمام لوگ عثمان صاحب کے راستے میں آ کر عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں عثمان صاحب آپ اس طرح خاموش نہیں رہ سکتے، آپ کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور اس کے بعد اسمہا سلطان کا آدمی بھی آ کر عثمان صاحب سے پوچھتا ہے عثمان صاحب آخر ملعون ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ اسمہا سلطان کو کیسے مارنے کی کوشش کر سکتی ہے؟ جس پر آگے سے عثمان صاحب کہتا ہے کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر آگے سے وہ آدمی عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا۔ جس پر آگے سے ایک سپاہی آ کر اس بندے پر غصہ کرتا ہے کہ اپنی زبان پر لگام دو، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ جس پر آگے سے عثمان صاحب اسمہا سلطان کے آدمی سے کہتا ہے کیا تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری ملعون ایسا نہیں کر سکتی، یہ سچ نہیں ہے، آپ لوگ پرسکون ہو جائیں۔ اور یہ کہنے کے بعد عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ سب جلالی بھی جانتا ہے اور اسی لیے تم میری عدالت میں آؤ گی اور میری گواہ بنو گی۔ جس پر آگے سے بینگی خاتون اسمہا سلطان سے کہتی ہے کہ اسما نے کچھ نہیں کیا، آپ نے بنا کسی قصور کے اسے مار ڈالا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن آپ نے اسے مار ڈالا۔ تو آگے سے اسمہا سلطان غصے میں بینگی خاتون سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا بینگی، اگر تم نے حکومت کرنا ہے تو اپنے دل سے سب سے پہلے یہ رحم کو نکالنا ہوگا، تمہیں کسی پر بھی ترس نہیں کھانا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی کے سامنے کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں دکھانی۔ اب یہاں سے جاؤ اور جنازے میں شامل ہو، اور جنازے میں شامل ہونے کے بعد تمہیں سب سے پہلے میری عدالت میں آنا ہوگا اور میری گواہ بننا ہوگا، اور سب کو یہی بتانا ہوگا جو میں نے تم سے ابھی کہا ہے بینگی خاتون، سمجھ میں آئی تمہیں؟ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا جیسے میں نے تم سے کہا ہے۔ اور کے بعد ارحان جیسے ہی جانے لگتا ہے تو بالا خاتون ارحان کو روک لیتی ہے۔ بالا خاتون ارحان سے کہتی ہے بیٹا رک جاؤ۔ جس پر آگے سے ارحان بالا خاتون سے کہتا ہے بالا والدہ میں کیسے رک سکتا ہوں، میری والدہ خطرے میں ہے۔
کہ ہم سب لوگ اسمہا سلطان کے بہتان پر خاموش رہیں گے؟ جس پر آگے سے بالا خاتون اورحان سے کہتی ہے میرے بیٹے ہم پہلے بھی کبھی بھی چپ نہیں رہے اور نہ اب چپ رہیں گے، اور تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ عثمان صاحب پہلے ہی سعود جا چکے ہیں اور عثمان صاحب بھی وہاں جا کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ جس پر آگے سے اورحان بالا خاتون سے کہتا ہے کہ میں آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں، اور یہ کہنے کے بعد اورحان جیسے ہی جانے لگتا ہے تو آگے سے بالا خاتون اورحان سے کہتی ہے کہ عثمان صاحب کا حکم ہے اورحان، اور تم الہ الدین کے ساتھ مل کر یعنی شہر کی حفاظت کرو گے۔ عثمان صاحب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے اورحان۔ اور یہ سننے کے بعد اورحان چپ ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد واپس سے جانے لگتا ہے اور بالا خاتون سے کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے سردار کا حکم ہے۔ تو آگے سے بالا خاتون اورحان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اورحان بیٹا یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہمیں نعمان سے اپنے شہر کو محفوظ کرنا ہے، وہ کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور یہ فرض بہت بڑا ہے اور اس فرض کو تمہیں پورا کرنا ہے، اور ملہون خاتون کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس معاملے میں بینگی خاتون سے ضرور سوال کروں گی۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر آپس میں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ملہون خاتون کو سزا ملنی چاہیے، وہ آخر والدہ سلطان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اور اس کے بعد اسمہا سلطان کا ایک آدمی آ کر اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ ملہون خاتون کو سزا ملنی چاہیے، اگر وہ اسمہا سلطان کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گی۔ جس پر آگے سے تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ساتھ میں اسمہا سلطان کا آدمی تمام لوگوں سے یہ بھی کہتا ہے کہ چاہے وہ سردار کی بیوی ہی کیوں نہ ہو اسے پھر بھی سزا مل کر رہے گی، لیکن ہم لوگ پہلے حقیقت معلوم کریں گے۔ خان سے کہتی ہیں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو آگے سے اسمہا سلطان غصے میں بینگی خاتون سے کہتی ہیں کہ اٹھ جاؤ، کیا تم نے نہیں سنا؟ اٹھ جاؤ بینگی خاتون۔ جس پر آگے سے بینگی خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بینگی خاتون کے کھڑے ہونے کے بعد اسمہا سلطان غصے میں بینگی خاتون سے کہتی ہیں کہ اسما نے میری جان لینے کی کوشش کی اس لیے میں نے اسے مار ڈالا۔ جس پر آگے سے بینگی خاتون روتے ہوئے اسمہا سلطان سے کہتی ہیں کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اسما بہت چھوٹی ہے، آپ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، اسما میری بیٹی جیسی تھی۔ جس پر آگے سے اسمہا سلطان بینگی خاتون سے کہتی ہیں کہ جب اسما ناکام ہوئی تو ملہون خاتون نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اس نے مجھ پر خنجر سے وار کیا اور یہ سب تم نے دیکھا ہے، اس لیے تم میری گواہ ہو اور یہ سب جانا ہوگا۔ نعمان کے جانے کے بعد عثمان صاحب فوراً سے شیخ کے پاس آتے ہیں، چونکہ شیخ کا ہاتھ کافی زخمی ہوتا ہے، اس لیے عثمان صاحب بالا خاتون شیخ سے یہی کہتے ہیں کہ اب آپ کو اپنا سفر ملتوی کر دینا چاہیے اور ہمارے ساتھ یعنی شہر جانا چاہیے۔ جس پر آگے سے شیخ بالا خاتون سے کہتے ہیں نہیں، میں سفر کو ملتوی نہیں کر سکتا، اب میرے پاس کوئی وجہ باقی نہیں رہی، یہ زخم اتنا گہرا نہیں ہے، مجھے صرف ویسے وضو کرنے میں ہی مسئلہ ہوگا۔ تو آگے سے ترگت صاحب شیخ سے کہتے ہیں میرے شیخ مجھے ڈر تھا کہ آپ ہمیں الوداع کہے بغیر چلے جائیں گے، لیکن اب آپ کو دیکھ کر کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جس پر آگے سے شیخ ترگت صاحب سے کہتے ہیں الوداع کہنے والا جانے سے پہلے ملتا ضرور ہے، پھر کوئی الوداع نہیں، اور جو ہمیں راستے میں ملے وہ تم جیسا ہو سکتا ہے ترگت۔ جس پر آگے سے عثمان صاحب شیخ سے کہتے ہیں میرے شیخ محترم کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ جس پر آگے سے شیخ عثمان صاحب سے کہتے ہیں جی میں ایسا ہی چاہتا ہوں میرے حضور۔ تو آگے سے ترگت صاحب عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں عثمان صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے عثمان صاحب ترگت صاحب سے کہتے ہیں ترگت میرے بھائی تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تمہیں اجازت ہے کہ تم شیخ کے ساتھ جا سکتے ہو، اور اگر تم شیخ کے ساتھ جاؤ گے تو مجھے دلی سکون محسوس ہوگا، مجھے اطمینان ہوگا۔ تو آگے سے ترگت صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں عثمان صاحب میری صرف اور صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ اپنے ترگت کو معاف کر دیں۔ تو آگے سے عثمان صاحب ترگت صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتے ہیں میرے بھائی میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تم مجھے کب معاف کرو گے؟ تو آگے سے ترگت صاحب ہنستے ہوئے اور تم نے میرے لیے وہ نہ کیا جو میں تم سے چاہتی ہوں، تمہیں تمہاری اصلی بیٹی تم سے چھین لوں گی، یہ بات یاد رکھنا بینگی خاتون، اور مجھے یقین ہے بینگی خاتون کہ تم ایک ذہین عورت ہو، اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں یعنی شہر میں عثمان کے دونوں بیٹوں کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر اورحان کافی غصے میں ہوتا ہے کہ اس کی والدہ کو اسمہا سلطان نے گرفتار کر لیا ہے۔ اورحان تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ سپاہیوں اب ہم چپ بیٹھنے والے میں نہیں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی والدہ کو اسمہا کے ظلم کا نشانہ نہیں بننے دوں گا، اب میرا صبر ختم ہو چکا ہے، ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد اورحان تمام سپاہیوں سے کہتا ہے کہ آپ فوراً سے گھوڑے تیار کریں، ہم ابھی اسی وقت سعود جا رہے ہیں۔
اور وہاں جا کر ان پر نہ کرو، تم یہاں پر ناخوش نہیں رہو گی. جس پر آگے سے ملہون اسمہا سلطان سے کہتی ہے کہ میں یہاں پر بالکل بھی ناخوش نہیں رہوں گی اسمہا، مگر جب میں تمہیں یہاں پر لے کر آؤں گی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی. جس پر آگے سے اسمہا سلطان طنزیہ انداز میں ملہون سے کہتی ہیں کہ مجھے تم پر ترس آتا ہے، تمہارے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے ملہون، تم لوگ حد سے زیادہ گزر جاتے ہو، اور پھر مجھے تمہاری قیمت پر ترس آتا ہے جو تم لوگوں کو چکانی پڑتی ہے. جس پر آگے سے ملہون اسمہا سلطان سے کہتی ہیں تو کیا تم بہتان لگا کر مجھ سے بدلہ لوگی؟ جس پر آگے سے اسمہا سلطان ملہون کو ہنستے ہوئے کہتی ہیں کہ ملہون خاتون اب اپنے سارے ادھورے خواب اس زندان میں پورا کریں گی. جس پر آگے سے ملہون اسمہا سلطان سے کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں مارنا چاہتی تو تم یہاں پر میرے سامنے زندہ کھڑی نہیں ہوتی اور اس کے بعد میں اپنے کیے کی قیمت چکاتی. جس پر آگے سے اسمہا سلطان ملہون سے کہتی ہے کہ تم کافی قابل رحم ہو ملہون، اور تم یہ سوچ رہی تھی کہ تم اسمہا سلطان کو معاف کرو گی، اور تمہارے عثمان کی اوقات گھاس سے زیادہ نہیں ہے جو میرے رستے پاؤں کی خاک بن جاتا ہے. جس پر آگے سے ملہون ہنستے ہوئے اسمہا سلطان سے کہتی ہے کہ اسمہان تم ایک چنار کو گھاس سمجھ بیٹھی ہو، اور اب دیکھتے ہیں کہ ہم تمہارے پاؤں کی گھاس بنتے ہیں یا پھر تم. جس پر آگے سے اسمہا سلطان ملہون سے کہتی ہے کہ تم بہت ہی ایک ناممکن خواب دیکھ رہی ہو ملہون، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد اسمہا سلطان سپاہیوں سے کہتی ہے کہ اسے لے جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ اسے تازہ ہوا کی ضرورت ہے. جس پر آگے سے ملہون اسمہا سلطان سے پوچھتی ہے کہ تم جس پر آگے سے ملہون اسمہا سلطان سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو، تو آگے سے اسمہا سلطان ملہون سے کہتی ہے کہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ناظرین ہمیں سعود کے باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر برہان عثمان صاحب سے پوچھتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، تو آگے سے عثمان صاحب برہان سے کہتا ہے اب یہ رک جاؤ برہان، انہوں نے باہر کے لوگوں کو بھڑکا رکھا ہے. اور اس کے بعد لوگ آگے بڑھ کر عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس سلسلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں عثمان صاحب، لیکن عثمان صاحب کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھنے لگتے ہیں. تو تمام لنگی خاتون کو دیکھتے ہوئے ملہون سے کہتی ہے کہ میرے پاس گواہ بھی ہے. اور اس کے بعد اسمہا سلطان سپاہیوں کو حکم دیتی ہیں کہ وہ ملہون کو اپنے ساتھ لے کر زندان میں لے کر چلے جائیں. اب ملہون کے جانے کے بعد اسمہا سلطان دوبارہ سے بینگی خاتون سے پوچھتی ہیں کیا میں نے ٹھیک کہا کہ میرے پاس گواہ موجود ہے؟ تو آگے سے غصے میں بینگی خاتون اسمہا سلطان سے ہوئے عثمان صاحب سے کہتے ہیں عثمان صاحب میں نے آپ کو بھی معاف کیا. تو آگے سے عثمان صاحب ترگت صاحب سے کہتے ہیں مگر ہمارا قبیلہ آپ کا مقروض ہے ترگت. جس پر آگے سے ترگت صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں عثمان صاحب میں خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے حاضر ہوں. جس پر آگے سے ترگت صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں عثمان صاحب میں خدمت کے لیے ہمیشہ سے حاضر ہوں، اور اب سے فرض اور وطن کی نگرانی عثمان صاحب آپ کریں گے. جس پر آگے سے عثمان صاحب ترگت صاحب سے کہتے ہیں انشاءاللہ اگر قسمت اچھی ہو تو ایسا ہی ہوگا. جس پر آگے سے ترگت صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد ترگت صاحب تمام سپاہیوں سے پوچھتے ہیں میرے سپاہیوں کہ آپ لوگوں نے مجھے معاف کیا؟ تو آگے سے تمام سپاہی ترگت صاحب سے کہتے ہیں ترگت صاحب ہم نے آپ کو معاف کیا. اور اس کے بعد ترگت صاحب تمام لوگوں سے گلے ملتے ہوئے رخصت لے کر شیخ کے ساتھ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد ناظرین شیخ اور ترگت صاحب کے جانے کے بعد سپاہی آ کر فوراً سے عثمان صاحب کو خبر دیتا ہے کہ اسمہا سلطان نے ملہون خاتون کو گرفتار کر لیا ہے. جس پر آگے سے عثمان صاحب سپاہی سے پوچھتے ہیں لیکن کس بنا پر؟ تو سپاہی عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ ملہون خاتون نے اسمہا سلطان کو مارنے کی کوشش کی. جس پر آگے سے عثمان صاحب غصے میں کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ ہم پر ہر طرف سے حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن میں اس کی زبان کاٹ دوں گا جو میری خاتون اور میرے خاندان کے بارے میں جھوٹ کہے گا، اور انشاءاللہ صحیح وقت آنے پر ان سب کا انجام ایک ہی ہوگا. اور اس کے بعد عثمان صاحب سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ فوراً سے میرا گھوڑا لے کر آؤ. اس کے بعد ناظرین ہمیں سعود میں اسمہا سلطان ملہون بینگی خاتون اور اسما کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اسما کی موت ہو جاتی ہے، اور اسما کی موت پر بینگی خاتون رو رہی ہوتی ہیں، اور یہاں پر ملہون خاتون کو اسمہا سلطان کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہوتا ہے. جس پر آگے سے ملہون اسمہا سلطان سے کہتی ہیں اسمہا سلطان تم ایک بہت بڑی شیطان ہو، میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا اور تمہارے اس جھوٹ پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، اور تم بہت جلد معصوموں کے خون میں ڈوب جاؤ گی. جس پر آگے سے اسمہا سلطان ملہون سے کہتی ہیں کہ اگر اسما کو میں نے مارا ہوتا تو اس زخم پر میرا خون ہوتا، اور یہ زخم بھی اسما کو میں نے دیا ہوتا، لیکن یہ خنجر جس پر میرا خون ہے یہ تمہارا ہے ملہون.
اور اس کے بعد اسمہا سلطان بنگی خاتون